हम देखेंगे जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदा के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। हालेलुया। अगर बाइबल आपकी अपनी अंडरलाइन कर लें, यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। इस पॉइंट पर मैं और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीरों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। इस आयत को भी अंडरलाइन कर लें, इसलिए चौथी आयत को उन्होंने उससे कहा यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत ये लिखा गया है कि ऐ बैतलहम यहूदा के इलाके तू यहूदा के हाथों में हरगिज़ छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया। अंडरलाइन कर लें, किस वक्त दिखाई दिया। और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जब वो मिले तो मुझे भी खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सीधा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस बच्चे को घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, अपने डब्बे खोलकर सोना और लोबान और मुर्ग उसको नजर किया। अंडरलाइन कर ले इस आयत को भी। और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हो गए। अगर आप यहाँ जिंदा हैं, आपका आमीन आपके साथ वाले से ऊंचा होना चाहिए, बोले आमीन। अगर इन 15 मिनट में आपका आमीन आपके साथ वाले से ऊंचा है, आप उसके हिस्से की बरकत आज शाम लेकर जाएंगे। किंगडम के अंदर ओवरटेकिंग अलाउड है, आप किसी को ओवरटेक कर सकते हैं। ट्रैफिक में ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है, पर स्पिरिचुअल रैम में ओवरटेकिंग अलाउड है। जो लोग आपसे आगे हैं, इस 15 मिनट के अंदर आप उनको ओवरटेक करें। मैं डिक्लेयर करता हूँ, जो 15 साल से 10 साल से लोग आपसे आगे हैं, एक फाता के लोग और यहाँ आए हुए जो नए लोग हैं, आप अपने दुश्मनों को ओवरटेक करें। ओवरटेक करें यीशु के नाम से। फाइनेंशियली उनको ओवरटेक करें, पॉपुलैरिटी में उनको ओवरटेक करें, प्रॉस्पेरिटी में उनको ओवरटेक करें, कनेक्शन में उनको ओवरटेक करें। आपके साथ वाले को अगर तूने आमीन ना बोला मैं तुझे ओवरटेक कर लेगा। अगर तूने आमीन ना बोला मैं तुझे ओवरटेक कर लेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये बड़ा पुराना हवाला है, 2000 साल से ज्यादा अरसा, लेकिन 74 साल से एशिया पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है हम इस हवाले को, हालेलुया। लेकिन मैं आज में से एक बड़ी डीप चीज बताऊंगा। मेरा जो टॉपिक है वेरी शॉर्ट है, मिस्ट्री ऑफ वाइज मैन। मिस्ट्री ऑफ, इंग्लिश मीडियम बंदे सारे बोले मिस्ट्री ऑफ वाइज मैन। बोले भले मैं स्कूल नहीं गया पर मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अपने साथ वाले को कि भले मैं स्कूल नहीं गया मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। बोले प्रोटोकॉल मेरे लिए ब्रेक होने वाले हैं। हालेलुया। क्यों ब्रेक होने वाले हैं? क्योंकि हम जगह जगह इस सीजन में मेरे यीशु की जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे खित्ते पर, पूरे प्लैनेट अर्थ पर जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को मुख्तलिफ रंगों से, मुख्तलिफ कल्चर्स के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये वाहिद ऐसा इवेंट है जिसको पूरा प्लैनेट अर्थ सेलिब्रेट करता है। हाथ बुलंद करके बादशाहों के बादशाह, खुदावंदों के खुदावंद के लिए जोरदार तालियां जाएंगे। वाहिद मेरा कर दो।
میں کوئی مت کرو، زوردار تالی بجائیں گے. ہاللیلویا. یہاں پر دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ کریکٹر ہے وہ وائز مین کا ہے، اور اسے مجوسی، میگی یا میجنز، ڈیفرنٹ ٹرمینالوجی میں ان کو بولا جاتا ہے. مجوسی ان کے بارے میں پاکستان کی تاریخ میں اتنا علم نہیں ہے. ان کی عزت میں، ان کی شان میں یا ان کے کریکٹر کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ علم کلیسیا پاکستان کو نہیں دیا گیا. جو باتیں میں بولنے جا رہا ہوں، وائز مین کوئی عام نہیں ہے. یہ کوئی غیر قوم کے بادشاہ نہیں تھے جو تصور دیا گیا ہے. یہ کوئی غیر قوم کے بادشاہ نہیں تھے. ڈینیل کی کتاب میں، بک آف ڈینیل میں، جب بیبلون کے اندر، بابل کے اندر بادشاہ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے 15 منٹ مانگے ہیں، لیکن آپ بائبل سٹڈی کرنے والے ہیں، آپ جا کر ریفرنس دیکھ سکتے ہیں. وہاں لکھا ہے کہ اسے عقل مندوں اور دانشوں کا حکمران لگایا گیا. He became the in charge over wise men. جو وہاں آلریڈی دانشمند، عقل مند، دانشور، صاحب علم لوگ تھے. ڈینیل ان کا انچارج تھا. دانیل چونکہ نبی تھا، پروفیٹ تھا، اور وہ علم نجوم کو، ایسٹرولوجی کو جانتا تھا، وہ روحانیات کو جانتا تھا. اس نے یہ علم جو ہے، اس کے اندر جتنے بیبلونین کستی اس کے اندر تھے، اس نے ان کو یہوہ کے بارے میں تعلیم دی، اور اس نے ایک پروفیسی کی کہ ایک سٹار رائز ہوگا، اور ہیونلیز پر، آسمان پر بھی وہ نشان دکھایا جائے گا. اور یہ وہ ڈسائپل تھے جو کستی، یعنی بیبلونین، اور یہ سارے جو اس کی کورنگ کے اندر تھے، ڈینیل بادشاہ کی، یہ اس کے اسٹوڈنٹ تھے. یہ سارے اس کے طالب علم تھے جو اس کی کورنگ کے اندر تھے. اور یہ لمبے عرصے سے آسمان کی گردش کو، ستاروں کی گردش کو سٹڈی کر رہے تھے. اور یہ بلیور تھے، کیونکہ یہ ڈینیل جو یہوہ زندہ خدا کو ماننے والا تھا، یہ اس کے اسٹوڈنٹس تھے، یہ اس کی علم سے سیراب ہوئے. تو یہ اس تار کے نکلنے کا، اس کے ظہور میں آنے کا انتظار کرے. تو ایک روز ایک ایسا وقت آیا کہ وہ سٹار ظاہر ہوا، اور جس ستارے کا وہ ویٹ کر رہے تھے، جو کہ جیسس کرائسٹ کے بارے میں ڈینیل نے پروفیسی کی. دانیل نبی نے انہیں بتایا تھا. یہ دیکھیں پروفیسی کا ریفرنس بھی کوٹ ہے، کیونکہ نبی کی ماں یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلابانی کرے گا. یہ کب آیت کوٹ کی گئی؟ جب آلریڈی یہ مجوسی، یہ وائز مین یروشلم میں آ چکے تھے. آلریڈی یہ وائز مین جب آئے، لکھا ہے ہیرودیس بادشاہ گھبرا گیا. اونچی آواز میں بولیں، کون گھبرا گیا؟ اونچی آواز. کین آئی گو ہائر؟ آپ نے بڑی بار کرسمس کا میسج سنا ہے، پر 15 منٹ میں جو بات میں آپ کو بتانے والا، یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوگی. کین آئی گو ہائر؟ کین آئی گو ہائر؟ یہاں پر دیکھیں، گھبرا گیا. کبھی بھی وزیر اعظم، ایک اجنبی بندے، اگر وہ اجنبی ملک کے آپ کے ملک میں آ کر شور مچا دیں کہ کوئی بادشاہ یہاں، وہ نہیں گھبرائے گا، وہ کہے گا ان کو نکالو باہر سے. بیسیکلی ہمیں وائز مین مجوسیوں کی نالج ہی نہیں. مجوسی کون لوگ تھے؟ یہ کوئی عام لوگ نہیں، یہ ایسٹرولوجی کا، اسپرچوالٹی کا علم رکھنے والے لوگ تھے. یہ ان کی 2 خوبیاں ہیں. نمبر 3، یہ کنگ میکر تھے. کون تھے یہ؟ اونچی آواز میں بولے، کیا تھے یہ؟ کنگ میکر. اونچی آواز میں بولے، کنگ میکر. یہ بادشاہ نہیں تھے، یہ کنگ میکر تھے. کنگ میکر. آپ جب بہت ساری بک سٹڈی کریں گے ہسٹری کی، جو باتیں میں آپ کو
यहाँ 15 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ। बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी स्टडी के बाद आपको पता चलेगा, बहुत सारी ज्यूइश किताबें पढ़ने के बाद जब आप वाइज मैन को स्टडी करेंगे, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इवन सैमुअल की किताब में आपको उनकी तस्दीक मिलेगी। ये किंग मेकर थे, किंग नहीं थे। बहुत छोटी डेफिनेशन हमारा चर्च जानता है। यहाँ कलीसिया में जो इल्म रखने वाले लोग दानिशमंद कहते हैं, उनको बड़ी कम बातें बताते हैं। ये किंग नहीं, किंग मेकर थे। किंग तो वहां आया है ऑलरेडी, हेरोदीस वहां किंग है ऑलरेडी। एक किंग वहां मौजूद है जो बच्चे की सूरत में है। ये किंग नहीं है, ये किंग मेकर है। जोरदार ताली बजाओ, तालियां भी मारो वाली मिल जाए। हालेलुया। किंग मेकर, मैं सैमुअल की किताब से आपको इसकी हिस्ट्री बता दो। किंग मेकर एक ऐसा ग्रुप है, ये वो लोग हैं जब ये अपीयर होते हैं लोगों पर खौफ घबराहट तारी हो जाती है। ये ऐसे मूव नहीं करते, इनके पास पैसा होता है मेटल्स की शक्ल में, यानी सोना, जवाहरात, गोल्ड, हीरे, मोती। और यही नहीं, इनके साथ बाकायदा आर्मी होती है और ये स्टार्स में रूहानियात को स्टडी करते हैं। ये एंजल्स के जरिए जब इन्हें मैसेज मिलता है, ये उस एनवेट करते हैं उस सिटी को, उस इलाके को, और वहां जाकर बंदे को किंग बना देते हैं। आपको तवारीख की किताब में वाकयात मिलेंगे, सैमुअल की किताब में वाकया है, बड़ा आम सा वाकया जिसको हम सुनते हैं कि जरा सोचे, ऑलरेडी बादशाह कुर्सी पर मौजूद है जिसका नाम साउल है, और एक सैमुअल यिशै के घर में जाकर किसी के सर पर तेल उड़ेल रहा है और कह रहा है यू आर द नेक्स्ट किंग। अभी किंग कुर्सी पर मौजूद है, उसने रिजाइन नहीं दिया, अभी इलेक्शन नहीं हुए, ऑलरेडी किंग की मौजूदगी में किंग बना रहा है। किंग की मौजूदगी में आपको किंग वही बनाता है जो किंग मेकर होता है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ, मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूँ, जो अनॉइंटिंग मेरे फादर के हेड पर है, मेरे हेड पर है, मैं डिक्लेयर करता हूँ आज के दिन से खुदा आपके बेटे और बेटियों को किंग बनाइए यीशु के नाम से, किंग बनाइए यीशु के नाम से। दूसरा है अपना सलातीन की किताब में ऑलरेडी डेविड जिंदा है, दाऊद बादशाह जिंदा है, अब दुनिया काहिन दाऊद के पिलौठे बेटे को बादशाह बनाने की सोच रहा है, पर वहां एक और प्रॉफिट आया है जो उसकी मां बैते सदा से मिल गया। उसने कहा जब तू अपना हाल बयान करती होगी दाऊद से, मैं वहां आ जाऊंगा और मैं कहूंगा कि तूने अपने पिलौठे को नहीं, तूने सुलेमान को बादशाह बनाना है। ये है किंग मेकर। आज जिनके ऊपर प्रोफेटिक ग्रेस है, स्पिरिचुअल ग्रेस है, जो रूहानी आलम में देख सकते हैं, स्कैनिंग कर सकते हैं, वो आम पास्टर नहीं है, दे आर द किंग मेकर। वो किसी की कुर्सी आपको छीन कर रूहानी आलम में आपको हैंड ओवर कर सकते हैं। ये ग्रेस मेरी लाइफ पर है और ये ग्रेस मेरे फादर की लाइफ पर है। जो ऑयल मेरे हेड पर है, ये कोकोनट ऑयल नहीं है, ये क्रूड ऑयल नहीं है, ये अनॉइंटिंग ऑयल है। इस अनॉइंटिंग के अंदर मैं आपकी लाइफ पर डिक्लेयर करता हूँ आज के दिन से जो कोई आपकी पोजीशन पर बैठा है, मैं आपको अपनी पोजीशन पर शिफ्ट करता हूँ यीशु के नाम से। आपके दुश्मन जिनकी आपकी कुर्सी पर नजर है, मैं रिमूव करता हूँ यीशु के नाम से, मैं रिमूव करता हूँ यीशु के नाम से। देखिए दो वाकयात है, किंग मौजूद है, साउल सैमुअल किसी को बादशाह बना रहा है, किंग मौजूद है डेविड और उसके खानदान का पिलौठा भी मौजूद है, पर वहां प्रॉफिट जाकर, नबी जाकर किसी दूसरे को किंग डिक्लेयर कर रहा है जो कि बैकलॉग से, आउट ऑफ इलीगल मैरिज से पैदा हुआ है। हालांकि वो पिलौठा नहीं है, उसको किंग बना रहा है। दैट इज द ऑयल। ये ऑयल हर पास्टर के ऊपर नहीं है, ये ऑयल हर ये बाइबल की डिग्री लेने वाले के ऊपर नहीं है, ये ऑयल चंद लोगों के ऊपर है। कि ऑलरेडी कोई बंदा मौजूद है अपने ऑफिस के अंदर और कोई आए और वहां पर ऑयल डिलीवर के ये ऑफिस की कुर्सी आपको मिलने वाली है। ये ऑयल मेरी लाइफ पर है। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज के दिन के बाद, जहां आपके बच्चों को जॉब नहीं मिलती, जहां आपके बच्चों की क्वालिफिकेशन नहीं है, जहां आपके बच्चों की सिफारिश नहीं है, जहां आपके बच्चों की रिश्वत नहीं है, आज के दिन के बाद इस अनॉइंटिंग के अंदर मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं शिफ्ट करता हूँ पोजीशन पर यीशु के नाम से। आमीन की आवाज बीमारों वाली है।
آمین کی آواز کمزوروں والی ہے. لکھا ہے ہیرودیس گھبرا گیا. ہیرودیس یہ گھبرانے کی صحیح ڈیفینیشن ہے. نہ تو وہ فائٹ کر سکتا ہے. وائز مین آپ کو ہسٹری کی کتابیں یہودیوں میں بتائیں گی, جوز میں بتائیں گی, وہ آپ کو بتائیں گی کہ یہ جب وائز مین یا میجرز موو کرتے تھے یہ آرمی کے ساتھ ہوتے تھے. آرمی بھی عام نہیں, 7 بٹالینز جو ایک پورے کنٹری کو انویٹ کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی ملک پر یہ جائے تو اس ملک کے ایک فوجی کو 10 فوجی باندھ سکتے ہیں. اتنی آرمی کے ساتھ موو کرتے تھے. اور جو گولڈ کی ڈیفینیشن آپ سمجھتے ہیں کہ ڈبے کھولے گولڈ دیا, نہ یہ انسلٹ ہے وائز مین کی. ڈبے کھولے نہیں. آپ پڑھیں تاریخ کی کتابیں, آپ کو پتہ چلے گا اونٹوں پر سونا تھا. کس پر سونا تھا؟ اونٹوں پر. جیسس کرائسٹ کو جب وہ ملنے آئے ہیں کوئی تولے 2 تولے سونا لے کر نہیں آئے. چرچ کہنے کو ہے جب وہ آئے ہیں اونٹوں پر سونا آیا ہے. میں بائبل سے پروف کرتا ہوں. دیکھیں سبا کی ملکہ جب سلیمان کو ملنے آئی ہے کیا وہ تولے 2 تولے سونا لے کر آئی ہے؟ اس کے سال کی انکم تھی. سبا کی ملکہ اتنی امیر تھی کہ جتنا پورے سال میں سلیمان بادشاہ کماتا تھا اتنا سونا اس نے اس کی حکمت کے دان کر دیا. اپنے ہیڈ پر ہاتھ رکھے گا. خدا آپ کو ایسی دانش دے, خدا آپ کو ایسا آئیڈیا دے کہ بڑے بڑے لوگ آپ کی حکمت, آپ کے فیصلے, آپ کے مشورے کی نظر میں ٹنوں کے حساب سے ڈالر پاؤنڈ دان دے رہے ہیں یسوع کے نام سے. آپ کو نظر دے رہے ہیں یسوع کے نام سے. آپ کو نظر دے رہے ہیں یسوع کے نام سے. رینج روور پراڈو آپ کی نظر دے رہے ہیں یسوع کے نام سے. آپ کو نظر دے رہے ہیں یسوع کے نام سے. ہاللویا. تو سبا کی ملکہ ہی ہے. لکھا ہے تواریخ کی کتاب میں کہ سلیمان جتنا پورے سال میں ارن کرتا تھا اس کا پورے سال کا بجٹ تھا, جتنا ٹرن اوور تھا, وہ ایک عورت ایک خاتون آئی ہے. اس نے کہا بھلے میں سے زیادہ امیر ہوں پر اس میں مجھ سے زیادہ عقل ہے, اس میں مجھ سے زیادہ کیا ہے. اور آگے جا کر وہ عورت اتنی دیوانی ہوگی اس نے سلیمان سے شادی کر لی. ہاللویا. آج کے دن کے بعد لوگ آپ کے وزڈم کے دیوانے ہو جائیں. خدا آپ کو لفظوں کی ایسی ترتیب دے, آپ کو گفتگو کا ایسا سلیقہ دے کہ لوگ آپ کی گفتگو کے دیوانے ہو جائیں. آمین کی آواز بیماروں والی ہے. ہاللویا. میں ہسٹری اگر آپ نیرو کی ہسٹری پڑھیں, نیرو بادشاہ کی, آپ کو پتہ چلے گا نیرو کے دور میں یہ مجوسی آئے ہیں. نیرو بادشاہ ہسٹری کا سب سے زیادہ خطرناک بادشاہ تھا جس نے سب سے زیادہ مسیحیوں کو مارا ہے. نیرو بادشاہ کرسچن ہسٹری کا سب سے ڈینجرس بادشاہ ہے. نیرو کے دور میں مجوسی آئے. نیرو بادشاہ ڈر گیا, جیسے کہ لکھا ہے ہیرودیس گھبرا گیا, ہیرودیس ڈر گیا, نیرو بادشاہ ڈر گیا. نیرو نے سوچا کہ اب میں مجوسی آگے میری تو طاقت چلی جائے گی, حکومت چلی جائے گی. میں نے ظلم کیا مسیحیوں پر, مجوسی آگے ہیں آرمی کے ساتھ, دولت کے ساتھ, طاقت کے ساتھ, یہ میرے کسی اور کو بادشاہ نہ بنا دے. تو نیرو نے حکمت کی. ریڈ کارپٹ کی ہسٹری بتا رہا ہوں, ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں. یہ جو آج گورے کے آگے یا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے آگے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے, ہسٹری کے اندر ریڈ کارپٹ سب سے پہلے نیرو بادشاہ نے بچھایا. کن کی راہ میں؟ مجوسیوں کی راہ میں. ہسٹری پڑھ کر دیکھیں, گوگل کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں. پہلا ریڈ کارپٹ ہسٹری میں ریڈ کارپٹ کا آغاز ہوا. اس نے ریڈ کارپٹ بچھا دیا مجوسیوں کی راہ میں. اس نے کہا میرے بہنوں بھائیوں میں تمہیں اپنی بادشاہی میں ویلکم کرتا ہوں. اس ایک کارپٹ کے ٹکڑے کی وجہ سے ان کا دل جیت لیا. اس نے کہا بھلے تم نے ظلم کیا ہے, مسیحیوں کو مارا ہے, ہم تیری حکومت چینج نہیں کریں گے, تیری حکومت رہے گی. ریڈ کارپٹ کیوں بچھایا جاتا ہے؟ آنر کر کے آنے والے مہمان کا دل جیت لیا جاتا ہے. زوردار تالی. آج دیکھیں یورپ کا صدر آئے, وزیر اعظم آئے,
सऊदी अरब से आए वजीर आजम रेड कारपेट से उनका वेलकम करते हैं। ये किसने हिस्ट्री स्टार्ट की है? नेरो बादशाह ने। नेरो ने सबसे पहला रेड कारपेट दिया और उसने जो आने वाले थे उनका माइंड चेंज कर दिया। अगर आज आपका दुश्मन आपके घर में आए और आप उसको फूलों से उनका इस्तेमाल करें, उसकी सोच चेंज हो जाएगी। हालेलुया। Can I go higher? Okay, just few more things. Hallelujah. तो wise man ये किंग मेकर थे, ये किंग नहीं थे, किंग छोटी सी बात है, ये किंग बनाने वाले थे। और टनों के हिसाब सब सरदार काहिनों और फिकियों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दौर के आलम स्कॉलर डॉक्टर इवन आज के मुताबिक जो प्रेस रिपोर्टर है वो वहां मौजूद। जीसस क्राइस्ट के बारे में जब बातचीत चल रही थी, हिस्टोरियन वहां मौजूद थे, प्रेस रिपोर्टर, काहिन, आलम, स्कॉलर, डॉक्टर वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यहूदियों की उसके यहूदा के पैदावार के अंदर उसका पैदा होना जरूरी है। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूँ आज के दिन के बाद आपके दुश्मन आपको इन्वेस्टिगेट करें, आपके दुश्मन आपको इन्वेस्टिगेट करें। आप अपने आप में एक मिस्ट्री हैं, आप अपने आप में क्या है? एक मिस्ट्री है। हालेलुया। आप मिस्ट्री हैं, आप नहीं जानते कुछ को, आप मिस्ट्री हैं। खुदावन खुदा आपको मिस्ट्री बनाने वाला है यीशु के नाम से। मजूसी सितारे को फॉलो कर रहे थे। इस पॉइंट को लीजिएगा, आज आप किसको फॉलो कर रहे हैं? अगर आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे लाइफ में, आप किसी डेस्टिनेशन पर नहीं जाएंगे। खाली सवारी होना, रफ्तार होना काफी नहीं है। बहुत सारे लोग इवन खिदमत के अंदर है, मैं उसकी मिसाल दूंगा, बिजनेस के अंदर है, रेस है और रफ्तार है, सवारी और रफ्तार है, किसी को फॉलो नहीं कर रहे। जब तक आप किसी को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप डेस्टिनेशन पर, मंजिल पर नहीं पहुंचेंगे। पौलुस कह रहा है, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। क्या कह रहा है? फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। और क्राइस्ट 12 के 12 रसूलों को जब चुन रहा है तो वो कह रहा है, फॉलो फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी। मेरा सवाल आपसे है, फॉलो कर रहे हैं? किसको आप फॉलो कर रहे हैं? क्रिटिक्स ना बने, अपना टाइम न जाया करें लोगों के ऊपर गलत कमेंट करने के लिए, लोगों को गालियां देने के लिए, उनको थम्स डाउन देने के लिए। नो 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 नो, अपना टाइम न जाया करें। अगर आप किसी के ऊपर कूड़ा फेंकने के लिए, कीचड़ फेंकने के लिए उसको फॉलो कर रहे हैं, आपका एंड बहुत बुरा होगा, उस पर कुछ नहीं होगा, वो अपने निशान पर जा रहा है। और उसने ये नहीं कहा, उसने कहा मैं अपने निशान की तरफ बढ़ा चला जाता हूँ। हालेलुया। आज के दिन के बाद अपनी लाइफ में रख लें, किसको आप फॉलो कर रहे हैं? मैं अपने फादर को फॉलो कर रहा हूं। अपोस्टल जो हजरत मुगीरा को कुछ भी हो जाए, तूफान, अंधेरी, कोरोना, ओमिक्रॉन, कुछ भी आ जाए, आई फॉलो माई फादर, आई फॉलो माई फादर। मैं उनके नक्शे कदम पर चल रहा हूं। पौलुस कह रहा है, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट। हम इवन मसीह को फॉलो नहीं कर सकते जब तक कोई हमें सिखाने वाला ना हो। अब सिखोजा कह रहा है, सहीफा पढ़ रहा है, वो कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रही, और वहां खुदा का बंदा है और उसने उसको पूरी तफसीर समझाई है कि यीशु के बारे में। उसने कहा मैं क्यों कर समझूंगा जब तक कोई मुझे समझाने वाला ना हो। तो आज अपनी जिंदगी में भले आप कितने चालाक हो, कितने होशियार हो, कितने साहिब इल्म हो, किसी ना किसी को फॉलो करें जो आपसे आगे है। मेरे फादर को जब मैं मिला, मैं दंग रह गया। जिस बंदे के पास अपनी शान और शौकत हो, सुई से जहाज तक अपने हो, 250 बैंक अपने हो, एयरलाइंस अपनी हो, वजीर आजम वो खुद खड़ा करता हो,
اور جب میں نے دیکھا پاپا موریس رولو آئے, ابھی وہ خدا ان کے پاس ہے, میں وہیں پر تھا, ہماری پاسٹر کانفرنس چل رہی تھی, اور پاپا موریس رولو جب وہ ٹاؤن میں آئے, ان کا جیٹ اترا, ان کو خبر آئی ایئرپورٹ سے پاپا از ان دا ٹاؤن. ڈیڈی نے کلاس کو آف کیا, انہوں نے اپنے کچھ سن کو پک کیا کہ سارے نہیں, کچھ سن میرے ساتھ جائیں گے, میں پاپا کو ملنے جا رہا ہوں. تو وہ ریڈی ہو کر گئے, اور میں نے دیکھا لکھا ہے کہ جب سیمول نکلا بزرگ اسے ملے. سیمول ینگ پروفیٹ تھا, ینگ مین. سیمول لکھا بزرگ اس کے راستے میں لیٹ گئے, الٹے لیٹ گئے اس کے آنر میں. میں نے یہ حوالہ پڑھا تھا, میں نے حقیقت دیکھی کہ کھربوں اربوں پتی شخص بغیر کسی لالچ کے وہ پاپا موریس رولو کے لیے لیٹ گئے اور رو رہے ہیں, ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں, منہ چوم رہے ہیں. ہولی اسپرٹ نے میرے کان میں وسپر کی, فالو ہی, فالو ہی. ویلی جیبوں سے کسی کو فالو کر سکتے ہیں. کیا میں نے بولا؟ خالی جیبوں سے کوئی کسی کو فالو کرے تو سمجھ میں آتا ہے بندہ لالچ میں ہے, بندے کو ضرورت ہے. اور جو آلریڈی لوڈڈ ہے, آلریڈی کراؤڈ, آلریڈی شہرت, آلریڈی ڈالر, وہ کسی کو فالو کر رہا ہے. اٹ مینس دس از دا پرنسپل آف دا بائبل. یہ کلام کا اصول ہے. میں نے اس دن گرپ کر لیا, میں نے کہا نہیں, ڈیڈی ایسے کامیاب نہیں ہوا, یہ ان کی کامیابی کا سیکرٹ ہے کہ جو پاپا موریس رولو کو فالو کر رہے ہیں. کامیابی مانو والی. تو مجوسی اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچے ہیں, وہ کسی ستارے کو فالو کر رہے ہیں. Who is your star? آپ کا سٹار کون ہے؟ آپ کا سپر سٹار کون ہے؟ آج ہم فلمی ستاروں کو فالو کرتے ہیں. کوئی شاہ رخ خان کو فالو کر رہا ہے, کوئی امیتابھ بچن کو, کوئی کیٹرینہ کیف کو, ہم ان کو فالو کرتے ہیں. ہاللیلویا. کئی ہماری بیٹیاں انہوں کو فالو کر رہے ہیں. آپ جس کو فالو کریں گے اس کے نقش قدم پر چلیں گے, آپ کے کپڑوں سے نظر آئے گا, آپ کے حلیوں سے, آپ کی گفتگو سے, آپ کے کردار سے, آپ کے جنون سے. کس کو آپ فالو کر رہے ہیں؟ جس کو بھی فالو کریں آپ اس کو سٹڈی کریں. جو بھی ڈیسٹینیشن چاہیے, ایک وقت میں 10 لوگوں کو آپ فالو نہیں کر سکتے, ایک میں 10 کریکٹر نہیں آپ بنا سکتے. ایک کریکٹر بنائیں اور فالو کریں. جب آپ فالو کریں گے منزل آپ کا ویٹ کر رہی ہو. زوردار تالی دے کر کر رہی. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. اونچی بات میں بولے پریز دی لارڈ. مجوسی جو ہے وہ ستارے کو فالو کر رہے ہیں, اور وہ ستارہ انہیں جیسس کرائسٹ کے پاس لے کر گئے. آج ہم مسیح کے فالوور ہیں. ہماری زندگی میں مسیح کا کردار نظر آنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں گے آپ کس طرح شائن کرتے ہیں, اور خدا آپ کو بلندی پر لے جائے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. نمبر 1 پوائنٹ آج اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ خدا آپ کی زندگی کو کامیاب کرے گا. ستاروں پر دیکھ کر تھوکے نہ. کیا میں نے بولا ہے؟ ستاروں پر دیکھ کر تھوکے نہ, ستاروں کو سیلیبریٹ کرے. میرے پاپا کے فرینڈ ہیں بشپ ڈنکن ولیم, ان کی بڑی فیمس کوٹ ہے پورے ہول افریقہ میں. انہوں نے کہا ہے what you don't celebrate you don't become. What you don't celebrate you don't become. جس کو آپ سیلیبریٹ نہیں کرتے آپ کبھی نہیں بن سکتے. اگر آپ وزیر اعظم کے لیے تالیاں نہیں بجا سکتے آپ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے. آپ کسی کامیاب شخص کے لیے تالیاں نہیں بجا سکتے, اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے, کبھی آپ کے لیے تالیاں نہیں بجے گی, کبھی کوئی آپ کے لیے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوگا. What you don't celebrate you don't become. ہاللیلویا. تو سیلیبریٹ کریں, سیلیبریٹ کریں, فالو کریں جو شائن کر رہے ہیں. جب آپ ان کی چمک کے پیچھے پیچھے جائیں گے, جس طرح وہ اور بلندی پر جائیں گے, جب آپ اس بلندی پر پہنچیں گے آپ کی چمک اتنی ہو جائے گی اور آپ شائن کریں گے. آج کے دن کے بعد میں ڈکلیئر کرتا ہوں, آپ شائن کریں یسوع کے نام سے, آپ شائن کریں یسوع کے نام سے. اور تیسری بات,
ہر ایک شخص جو ہے اس کا سٹار ہے. ہر ایک شخص کیا ہے؟ اس کا سٹار ہے. آپ کو لوگ نہیں ملنے آ رہے کیونکہ آپ کا ستارہ کہیں جکڑا ہوا ہے. آپ کا ستارہ کہیں گردش میں ہے. آپ کا ستارہ بتا ہوا ہے. پر آج میں آپ کے سٹار کو لوز کرتا ہوں. جب آپ کا سٹار شائن کرتا ہے لوگ دور دراز سے آپ کا دیدار کرنے آتے ہیں. لوگ آپ کو ملنے آتے ہیں. لوگ آپ کو ہیلپ کرنے آتے ہیں. لوگ آپ کو انکریج کرنے آتے ہیں. لوگ آپ کو سپورٹ کرنے آتے ہیں کیونکہ آپ کا ستارہ چمک رہا ہے. جیسس کا ستارہ چمک رہا تھا. آج اگر آپ کے خاندان کا ستارہ ڈوب چکا ہے میں اسے ریزریکشن پاور سے ریزریکٹ کرتا ہوں یسوع کے نام سے. اپنے ماتھے پر 3 دفعہ سے ٹیپ کریں رائٹ ہینڈ سے. بولے جیسس 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 جیسس. 3 دفعہ ٹیپ کریں جیسس جیسس. ماتھے پر ہاتھ رکھیں گے رائٹ ہینڈ. میں ڈکلیئر کرتا ہوں آپ کا ستارہ شائن کرے یسوع کے نام سے. آپ کا سٹار شائن کرے یسوع کے نام سے. آپ کا سٹار شائن کرے یسوع کے نام سے. آپ کا سٹار شائن کرے یسوع کے نام سے. جہاں موجود بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ سودر نہیں ہے پر سٹار کی وجہ سے اس کی گفتگو ہو رہی. سٹار کی وجہ سے اس پر ریسرچ ہو رہی. سٹار کی وجہ سے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. آج جادوگری کی دنیا میں پیسے پے ہوتے ہیں کسی کا ستارہ باندھنے کے. میرج کا ستارہ باندھ دیا جاتا ہے. بزنس کا ستارہ باندھ دیا جاتا ہے. سیاست کا ستارہ باندھ دیا جاتا ہے. وہ بندہ سیاست میں شائن نہیں کرتا. بندہ بزنس میں شائن نہیں کرتا. منسٹری میں شائن نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ستار باندھ دیا جاتا ہے. ہاللیلویا. جب بھی دعا کریں اپنے سٹار کے لیے دعا. کس کے لیے دعا کریں؟ اپنے سٹار کے لیے. اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھیں رائٹ ہینڈ. بولے میں یسوع کے نام سے ڈکلیئر کرتا ہوں my star will shine. my star will shine. میرا ستارہ چمکے. میرا ستارہ چمکے. میرا ستارہ چمکے. اور میرا ستارہ مشرق مغرب شمال جنوب جہاں کہیں میرے مددگار ہیں, میرے چاہنے والے ہیں, میرے ہیلپر ہیں. میری لائف میں انٹر ہو. میری لائف میں انٹر ہو. میری لائف میں انٹر ہو. میری غیر موجودگی میں میرے بارے میں ریسرچ ہو. میرے بارے میں تحقیق ہو. میری غیر موجودگی میں میرے بارے میں گفتگو ہو. میری غیر موجودگی میں میرے بارے میں ریسرچ ہو. یسوع کے نام. کہنے کو آیا. آخری بات پر میں کلوز کروں گا. جب آپ موجود نہیں ہیں اور لوگ آپ کو ٹاپک بنا کر ڈسکس کر رہے ہیں سمجھے آپ ٹاپ پر ہیں. آمین نہیں بولا آپ نے. میں اور میری وائف لانگ ٹائم جب ہم منسٹری میں میچور نہیں تھے بڑی پریشانی کے ساتھ ہم افریقہ گئے. ڈیڈی کے پاس بیٹھے. انہوں نے کہا مائی ڈاٹر یو آر لوکنگ ویری سیڈ. آج تم بڑی پریشان لگ رہی ہو. کیا ہوا ہے؟ ڈیڈی ہمارے بارے میں لوگ ادھر باتیں کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہے ہیں جادوگر ہیں, کوئی کہتے ہیں یہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں. ڈیڈی بہت ہنسے. کہتے کہ اگر کیا آپ نے ٹاپ پر آنا ہے. میں نے کہا ہاں جی ڈیڈی. کہتے آپ کو ٹاپک بننا پڑے گا. ہاللیلویا. دن بڑا کریں. اپنی اسکن کو ایلیفنٹ کی طرح ٹھیک کر لیں. ڈیڈی نے کہا کہ میں افریقہ کا ایلیفنٹ ہوں. افریقہ میں ہاتھی میرا فیوریٹ جانور ہے شیر کے بعد. میں نے کہا کہ کیوں؟ کہتے اس کی چمڑی بڑی موٹی ہے. کیا ہے چمڑی؟ اگر کامیاب ہونا ہے, امیر ہونا ہے, اچھا کامیاب سیاستدان بننا ہے, بزنس مین بننا ہے, پولیٹیشین بننا ہے, چمڑی موٹی کر لیں. کیا کر لیں؟ چمڑی موٹی کر لیں. یہ بڑے بڑے پولیٹیشین آپ کو سو کے کانگڑی لگے اور اگر آپ کی روحانی آنکھیں کھولے آپ کو ان کی کھال نظر آئے. آپ ان کے بارے میں کمنٹ کریں, کچھ کریں, ان کو کوئی سمجھ ہو رہے ہیں. وہ صبح دفتر ٹائم پر جائیں گے, ٹائم سے واپس آئیں گے. جو وہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ کتنے مرضی نیوز پیپر ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں. اصل میں کیا ہے؟ ان کی چمڑی موٹی. تو اگر آپ ٹاپ پر آنا چاہتے ہیں, ٹاپک بننا چاہتے ہیں, لوگ آپ پر کچرا پھینکیں گے. Don't criticize, don't worry.
بولے جب میں ٹاپ پر ہوں میں گھر گھر کا ٹاپی کیا ہوں؟ جب میں ٹاپ پر ہوں گھر گھر کا زوردار تعلیم جاتا ہے. اور فرنٹ پیج پر جو اخبار کھولے فرنٹ پیج پر کچھ تصویریں آپ کو نظر آئیں گی. اگر آپ فرنٹ لائن پر آنا چاہتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزوں کو کنفرنٹ کرنا ہوگا. ہاللیلویا. یہاں یسوع موجود نہیں ہے, لوگ اس کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں. کون ہے وہ؟ کون ہے یسوع؟ کیسا رنگ ہے؟ کیسے بال ہے؟ کتنی ہائٹ ہے؟ کتنی عمر ہے؟ امی کون ہے؟ ابو کون ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ پڑھائی کا بیٹا ہے؟ ماں کیا کرتی ہے؟ نکاح ہوا ان کا؟ یہ نکاح کے بغیر پیدا ہو کیسے؟ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. ہاللیلویا. پریشان نہ ہو. آج کے دن کے بعد میرے فادر کی طرح میری طرح آپ کی چمڑی موٹی ہو جائے. ہاللیلویا. اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالر بھرنے ہیں, اپنے بزنس اونچے کرنے ہیں, نام اونچا کرنا ہے, ادھر سے سنیں, ادھر سے جو کرنا ہے وہ کریں. ہاللیلویا. صدمہ لے کر نہ بیٹھ جائیں. کئی عورتیں ہیں انہاں بارے گالو جی رات نو پٹکا سر سے باندھ لیں. آج میرے بارے گلا میں ہیں فلانے کا بلے لوکا. ہاللیلویا. نہیں, میں ڈکلیئر کرتا ہوں خدا آپ کو دلیری دے یسوع کے نام سے. ایک دوست ہے, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات سنائی کہ صبح صبح ایک نوجوان کوڑے کی گاڑی بھر کر جلد بازی میں جا رہا تھا. ایک نوجوان اس کے بعد میں سائیکل میں کچھ امریکہ میں شکاگو اسٹیٹ میں اپنے دفتر جا رہا تھا. آفس پیدل واک کرتا ہوا ٹرک نے موڑا ہے اور جیسے اس نے ایسے اسٹیئرنگ گھمایا ہے پیچھے سے دروازے کھلے ہوئے تھے. کوڑا لڑکے کے اوپر, اس کا کوٹ خراب, بوٹ خراب, بدبو, وہ گالیاں دینا شروع ہو گئے. ایک بزرگ آیا, وہ بھی آفس جا رہا تھا پیدل. اس نے کہا بیٹا اس وقت کو کیوں چیخ رہے ہو؟ Why you are shouting? اس نے کہا یہ مجھ پر کوڑا پھینکے. اس نے cool down, cool down, cool down. اپنے ساتھ والے کو کہیں cool down. بولے کوڑے میں کوڑا پھینکنا ہے. ہاللیلویا. آج ہمارے پاس پھول تھے, اپنے پاپا پر, انکل پر, بھائی پر پھول پھینکے. کسی پر کوڑا ہوگا وہ ان پر کوڑا پھینکے گا. تو کوڑے نے کوڑا پھینکنا ہے. جس کے پاس پھول ہے اس نے پھول پھینکنے ہیں, جس کے پاس نوٹ ہے اس نے نوٹ پھینکنے ہیں. زوردار تعلیم دیں. ہاللیلویا. جو چیز کوئی پھینک رہا ہے, جو چیز کوئی پھینک رہا ہے اس سے اپنی شخصیت کو طے نہ کریں, اس کی شخصیت کو طے کریں. پتہ ہے نا, جو کوئی چیز پھینک رہا ہے اپنی شخصیت طے نہ کریں, اس کی شخصیت طے کریں. کیونکہ کوڑے نے کوڑا پھینکا, کوڑے نے اور پھول والے نے, اور جس کے پاس نوٹ ہوں گے وہاں پر نوٹ پھینکے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور جن کے پاس اچھا دل ہوگا, مثبت مائنڈ, مثبت ہارٹ ہوگا, وہ آپ کے بارے میں مثبت باتیں بولیں گے. ہاللیلویا. تو آج کے دن کے بعد آپ کے دشمنوں کا بلڈ پریشر ہائی ہونے والا ہے. آپ کے دشمنوں کا بلڈ پریشر ہائی ہونے والا ہے. کیونکہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں میرے لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو برانڈ نیو کار ملنے والی ہے, کسی کو پلاٹ ملنے والا ہے, کسی کے اکاؤنٹ میں امریکہ سے یورپ سے پیسے آنے والے ہیں. 25 دسمبر سے پہلے افاتہ کا خدا آپ کو سرپرائز کرنے والا ہے. افاتہ کا خدا کسی کو سرپرائز کرنے والا ہے. آپ نے دیکھا لاسٹ سنڈے میں نے ایگزیکٹلی 500 کے نوٹ دیکھے اور میں نے اماؤنٹ بتائی 1.5 لاکھ روپیہ کسی کو ملا ہے. اور ابھی میں بول رہا ہوں یہاں پلپٹ پر میری وائف نے بتایا فلاں آنٹی کو 1.5 لاکھ, ایگزیکٹلی 1.5 لاکھ کا لفافہ ملا ہے. ہاللیلویا. اگلا پورشن آپ کا ہو یسوع کے نام سے. جہاں آپ کی سوچ نہیں گئی, جہاں یسوع نہیں سوچ رہا تھا, وہ تو بچہ تھا جیسے آپ بچے ہیں. آپ کو نہیں پتا, یسوع کی ماں کو بھی نہیں پتا تھا, یوسف کو نہیں پتا تھا کہ سٹار جب چمکتا ہے پتہ نہیں کہاں سے مدد آتی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جہاں آپ کی سوچ نہیں ہے, جہاں آپ نے لیبر نہیں کی, جہاں آپ نے مزدوری نہیں کی, جہاں آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی, وہاں سے آپ پر فیور آنے والی ہے.
خدا ڈیوائن فیور اس کرسمس پر آپ کی لائف پر کرنے والا ہے. ڈیوائن فیور آپ کی لائف پر کرنے والا ہے. ڈیوائن ہیلپر آپ کی لائف میں آنے والے ہیں. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کا ستارہ بلند ہو رہا ہے. آج صبح جب اٹھے دعا کریں, مائی اسٹار ول شائن.